अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आज हमने चैप्टर नंबर 5 जो हमारा कंप्लीट हो गया था, आज उसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। कल हमने इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन किया था, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हमने सेकंड क्वेश्चन करना है। तो बेटा ओपन योर नोटबुक, ड्रॉ द मार्जिन लाइन एंड मेंशन डेट एंड डे। ओके, स्ट्रेट मार्जिन लाइन ड्रॉ कीजिएगा कट मार्कर से। वेरी नाइसली काम स्टार्ट करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें। स्कूल और कम्युनिटी के ताल्लुकात में स्कूल और कम्युनिटी के ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए क्या इक़दामात किए जाने चाहिए। यानी कि स्कूल और कम्युनिटी के जो दोनों के आपस में ताल्लुकात हैं उनके लिए बेहतरी लाने के लिए क्या इक़दामात किए जाएं। स्कूल और कम्युनिटी के ताल्लुकात को बेहतर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। स्कूल और कम्युनिटी के ताल्लुकात बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर दोनों इदारे काम नहीं कर सकते। मदरसा और कम्युनिटी के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए दर्ज झेल इक़दामात ज़रूरी हैं। नंबर 1 पॉइंट आ जाएगा। हेडिंग बेटा दिए इसकी मेल मिलाप। अब इसमें क्या आ जाएगा कि बच्चों के मुतल्लिक दुरुस्त मालूमात हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि तलबा के वालिदैन और सरपरस्तों से मेल मिलाप रखा जाए। यानी कि वालिदैन जो हैं विज़िट करें स्कूल का और बच्चों से जो है बच्चों के बारे में मालूमात हासिल करें। मेल मिलाप के ज़रिए तलबा की इक्तसादी जज्बाती और इखलाकी हालत का पता चल सकता है।
یعنی کہ جب والدین آئیں گے، پیرنٹس آئیں گے اور ٹیچر سے ان کی میٹنگ ہوگی، میل ملاپ کیا ہوتا ہے؟ میٹنگ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو میٹنگ اگر ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کے بارے میں ان کو ان کی جو ہے جذباتی اور اخلاقی جو ان کی حالت ہے اس کا پتہ چل جائے گا۔ سیکنڈ اس کا پوائنٹ لکھے بیٹا، نجی خطوط۔ اسکول بچوں کے والدین کو مدرسے والدین کو اسکول سے آگاہ رکھنے کے لیے نجی خطوط سے کام چلا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر والدین نہیں آ سکتے تو ان کو خط ان کو لکھ کے ان کو اس بارے بچوں کی حالت کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، ان کی تعلیمی حالت کے بارے میں اگر بتانا ہو والدین کو، اگر وہ وزٹ نہیں کر سکتے تو ان کو خط لکھ کر بتایا جا سکتا ہے یا کال کر کے ان کو انفارم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ اس طرح بچوں کے والدین کو بچوں کی حالت سے آگاہی ہوتی ہے۔ اگر بچے کوئی اچھا کام کرے، یعنی کہ اچھے مارکس لے، اچھے ٹیسٹ دے، اچھی لرننگ وغیرہ دیں، اگر بچے کوئی اچھا کام کریں تو ان کی تعریف ان خطوط میں کی جا سکتی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچے جو ہے ان کو اچھا لگے گا اور ان کو اور زیادہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ اور زیادہ اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب بیٹا نمبر 3 پوائنٹ نوٹ کریں، تقاریر، اسپیچ۔ اسکول معاشرے کو قریب تر لانے کے لیے مختلف تقریری مقابلوں کا اہتمام کرے، اساتذہ معاشرے میں ترقی معاشرے میں معاشرتی تقاریر کرے، اور معاشرتی ہم آہنگی پیدا کرے۔ اس کے بعد نمبر 4 پوائنٹ بیٹا لکھیں، ہیڈنگ پریس کا کردار۔ اسکول اور معاشرہ میں رابطہ کے لیے
پریس اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اب پریس کیا ہوتا ہے؟ اخبارات میں جو ٹھیک ہے خبریں وغیرہ آتی ہیں. ٹھیک ہے، اسکول اور معاشرے کی باہمی تقاریب، یعنی کہ کوئی فنکشن اسکول میں اگر ہوا ہے تو اس کی جو ہے اس کے بارے میں خبریں، اس کے بارے میں جو ہے اس کی تصاویر وغیرہ شائع کی جائے اور خبریں وغیرہ شائع کی جائے تو اس سے بھی بہت مدد ہو سکتی ہے. باہمی تقاریب کی خبریں اور کالم پریس میں، پریس کسے کہتے ہیں؟ اخبارات. ٹھیک ہے، دے کر دونوں میں رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے. بیٹا ذرا ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کیجئے گا کیونکہ لانگ کویسچن ہے تو اس کے لیے جو ہے اسپیس کم ہے، مجھے پھر ریز کرنا پڑے گا. یہ تو پریس کا کردار تھا. اب ہے مختلف تقاریب. نمبر 5 ہیڈنگ مختلف تقاریب، فنکشنز وغیرہ جو ہوتے ہیں. اسکول کی مختلف تقاریب میں معاشرے کے لوگوں کو مدعو کیا جائے. معاشرے کے لوگوں کو مدعو کیا جائے یعنی ان کو دعوت دی جائے. اور اس کے ساتھ کیا ضروری ہے کہ معاشرہ اپنی مختلف تقاریب میں، یعنی کہ اسکول نے تو معاشرے کے لوگوں کو مدعو کیا، انوائٹ کیا، اور معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے کہ معاشرہ اپنی مختلف تقاریب میں اساتذہ کو شرکت کی دعوت دے. تو اس سے کیا ہوگا؟ تو اس طرح دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. اسکول اور معاشرہ، ٹھیک ہے، اس طرح دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. ان تقریبات میں کون کون سی تقاریب آ جاتی ہیں؟ یوم قائد اعظم نیشنل لیول پر، ٹھیک ہے، یوم قائد اعظم، یوم علامہ اقبال، اور عید میلاد النبی.
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں، یعنی کہ ایسی تقریبات میں اسکول جو ہے وہ معاشرے کے لوگوں کو انوائٹ کرے اور جو معاشرہ ہے وہ اسکول کے لوگوں کو انوائٹ کرے، تو اس سے کیا ہوگا کہ دونوں میں جو ہے رابطہ قائم رہے گا، ایک دوسرے کے ساتھ میں ان کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ کام کر سکیں گے۔ پھر پوائنٹ نمبر 6 ہے قائدانہ صلاحیتیں۔ لیڈرشپ یعنی کہ جو ہے رہنمائی کرنا، آگے بڑھ کے کام کرنا۔ کمیونٹی کے پاس بہت سے وسائل ہوتے ہیں، اسکول ان سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے معاشرے کے پڑھے لکھے لوگوں کو تیار کیا جائے۔ تاکہ مدرسہ ان سے فائدہ حاصل کر سکے۔ تاکہ مدرسہ یا اسکول ان سے فائدہ حاصل کر سکے۔ پھر پوائنٹ نمبر 7 ہے تعلیمی مسائل۔ تعلیمی مسائل یعنی کہ تعلیم کے سلسلے میں کون کون سے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوتے ہیں۔ معاشرہ اور کمیونٹی بچوں کے مسائل کا جائزہ لے اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کرے، اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اسکول اور کمیونٹی میں باہمی رابطہ ہوگا۔ اوکے بیٹا، آپ کا آج کا لیکچر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور کوشچن بیٹا آپ نے امید ہے کہ یہ لانگ کوشچن آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ یہ ہمارا سیکنڈ لانگ کوشچن تھا جو آپ نے آج کیا ہے، تو اس کو بیٹا آپ نوٹ بک پہ لازمی نوٹ کر لیجئے گا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔